تاریخی حقائق کے مطابق جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس وقت اس کے پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ ٹائٹینک کے پاس سب سے قریب جو بحری جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ اس سیمسن نامی جہاز کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے جاتے ہیں، سیمسن جہاز کے عملے نے نہ صرف فائر کیے گئے شعلے دیکھے تھے بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی یعنی چیخ و پکار کو بھی سنا تھا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات کی نشاندہی کراتا چلوں، اس سیمسن نامی بحری جہاز کا عملہ ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ دوسرا بحری جہاز جو ٹائٹینک کے قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا تھا اور باہر نکل کر سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے اس چٹانوں کے گرد چکر لگا کر ٹائٹینک تک پہنچنے میں کافی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے اس کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پر پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1569 افراد موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ کیلیفورنین جہاز کا عملہ ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہو کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ تیسرا بحری جہاز کارپیتھیا تھا جو اس وقت ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی تھی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ جہاز دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد اس کی لوکیشن پر پہنچ سکا، لیکن یہ وہی جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پر امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پر انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔